صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 سے کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنے انداز میں۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ تفسیر صراط الجنان سے انشاءاللہ عز و جل سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اسے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی، ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تفسیر صراط الجنان: ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق آسمان کو پیدا فرمانے کی طرف قصد فرمایا۔ آیت کے اس حصے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پر موجود دیگر چیزوں کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جبکہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 تا 32 میں یہ مذکور ہے کہ پہلے آسمان کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا اور اس میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں۔ ان دونوں صورتوں کی آیات میں بیان کی گئی چیزیں بظاہر ایک دوسرے کی مخالف نظر آتی ہیں اور اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے مختلف وجوہات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دن زمین کو گول دائرے کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا تو تمام چیزوں کی تخلیق 6 دن میں ہوئی، اور زمین کو پھیلانا اس کے بعد ہوا، لہذا آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ زمین کو پھیلانا اس کے بعد ہوا، لہذا ان آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ آیت میں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ آسمان دھواں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دھواں پانی کا بخارا تھا، اور اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی اور موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھواں نکلا، پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا کہ تم خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی، ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے آسمان اور زمین، میں نے تم میں جو منافع اور مصالح پیدا فرمائے ہیں انہیں لے آؤ اور میری مخلوق کے لیے انہیں ظاہر کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سورج، چاند اور ستاروں کو طلوع کر دو اور اپنی ہواؤں اور بادلوں کو جاری کر دو، اور زمین سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نہروں کو رواں کر دو اور اپنے درختوں اور پھلوں کو نکال دو، اور یہ کام خوشی سے کرو یا ناخوشی سے، تمہیں بہرحال ایسا کرنا ہے۔ آسمان اور زمین نے عرض کی، ہم خوشی سے ایسا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی دوستو، یہ میں نے تفسیر صراط الجنان سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔